کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے۔ آج سے پہلے اگر اس طریقے سے کوئی بیٹھا بات کرتا تو اس کا فیوچر کیا ہوتا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا، پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے۔ تو اس وردی والے ہی نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کھل کے بولیں، خیالات کا اظہار کریں، لیکن خیالات دوسرے کے سننے کی بھی قابلیت رکھیں۔ میرے ساتھیوں نے کل بھی اس موضوع کے اوپر بہت اچھی باتیں کی، آج کوشش کروں گا انہی باتوں کی روشنی میں اس کو بالکل مختصر انداز میں پیش کروں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران نظریاتی یکجہتی، فکری وحدت اور اتحاد و اتفاق سے محرومی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محرومی 58 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر کنفیوژنز پیدا کر دی گئیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، قائد کا ویژن کیا تھا۔ کیا یہ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں؟ اور کیا اس سوال کا جواب میں یا آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا؟ یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ جی آپ تو کٹ مرے، ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا۔ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی دیگرگوں صورتحال ہے، اور بدقسمتی سے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے، حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام امن و امان کے اوپر زور دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ذرا دیکھیے، معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں، اکانومی کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے امن کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی میری اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پھر فرماتے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں رہنے والوں کو ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے انعامات گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے آپ کو ایک ایسی جگہ بسایا جس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا امن و امان تباہ کیوں ہوا، ہمارا نوجوان کس طرح دہشت گردوں کا آلہ بنا، اور ہم روز بروز لا قانونیت کی دلدل میں کیوں دھسے جا رہے ہیں۔ جناب صدر، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ سبق اس کو کسی مذہب نے نہیں سکھایا، یہ سبق اس کو کسی دین نے نہیں بتایا۔ یہ طبقاتی تفریق، استحصالی نظام، ٹیلنٹ کی بے قدری، تعلیمی ڈھانچے کا کھوکھلا پن، بے انتہا کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال، وہ خوفناک مسائل ہیں جو نوجوان کو اس طرف لے کر گئے ہیں۔ آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، پھر دیکھیے یہ نوجوان دہشت گرد ہے یا امن پسند ہے۔ ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، جمہوری روایات کا فقدان ہے۔ ہم ابھی تک حقیقی جمہوری کلچر اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کے ماحول کو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں، انتخابی دھاندلیوں اور جناب صدر اہم قومی مسائل میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی روایات نے عوام کا اعتماد موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا دیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں۔ ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے، ان کو اور ہم کو ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے۔ اسی طرح جناب صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اور جناب والی، جناب اعلیٰ، ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس اکانومی ہے۔
आदाद व शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्ज़े कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है। आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं, और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है। मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की कीमत डी वैल्यू होते होते कहाँ आ खड़ी हुई है। और इसके बाद एक और बात जनाब सदर, आपने कहा कि बसंत मनाने से कुछ नहीं होता, इस्लाम तफरी से हरगिज़ मना नहीं करता बल्कि सेहतमंद तफरी की हौसला अफजाई करता है। मगर खुदारा महरूमों लाचारों की आरजुओं के मज़ार पर धमा चौकड़ी ना मचाई जाए। देखें, इस्लाम ये कहता है अगर एक घर के अंदर एक अजीब तासुर है, ठीक है, लोग इनफरादी तौर पे पतंग उड़ाएं, कोई इसको हराम नहीं कहता, मगर जब एक गरीब देखता है कि मेरे पेट में रोटी नहीं, मेरा सदर पतंगबाजी कर रहा है, तो वो यूं समझता है कि हमारे दरमियान कोई गैप है। आप बिल्कुल वो समझता है। गरीब कहता है कि मैं, गरीब देखता है, गरीब आपको उसके एहसासात का बिल्कुल इस तरह लगता है एक घर के अंदर मैयत पड़ी हो और आप दूसरे घर के अंदर ड्रम बजाएं कि मैं तो आज़ाद हूँ, गम तो तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो इसको कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा, कोई भी मज़हब कहेगा कि नहीं। उसका एहसास कीजिए, उसके अश्कशोई करें, उसको सीने से लगाइए। इसके अलावा जनाब सदर, एक बहुत अहम बात जो हम महसूस करते हैं कि बाज़ मसाइल आपके लहजे की करख्ती की वजह से ख़राब होते हैं। आप बलोचिस्तान के अवाम से कहते हैं तुम्हें हम वहाँ से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हमने तुम्हें कहाँ से हिट किया है। ये चीज़ें आप कौम के बड़े हैं, आपको बिल्कुल कौम से इस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह आप अपने बेटे बिलाल से गुफ्तगू करते हैं। आपको इसके जनाब सदर, आपका लहजा जो है, वर्दी की बात मेरी बहन ने की, वर्दी की बात तो आपने खुद 14 करोड़ अवाम से कहा था मैं 31 दिसंबर को उतार दूंगा, फिर कौम के वसी तर मफाद में आप वादे से मुकर गए। थैंक यू वेरी मच। ये इन मेहमान की क्या कहा ये बनूरी टाउन से आए हुए मेहमान की बातों से एक बात का सबूत ज़रूर हो गया कि यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ व्यूज़, ट्रांसपेरेंसी, कोई ये सिलेक्शन ऐसी नहीं हुई है कि कोई ना बात कर सके। ये वर्दी वाले ही ने ये अलाउ किया है, वरना आज से पहले कभी नहीं होता। आज से पहले अगर इस तरीके से कोई बैठा बात करता तो उसका फ्यूचर क्या होता वो मुझे आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्दी वाले ही ने आपको इजाज़त दी कि आप खुल के बोलें, ख्यालात का इजहार करें, लेकिन ख्यालात दूसरे के सुनने की भी काबिलियत रखें। प्रॉब्लम जब होती है जब आप लोगों की ये काबिलियत नहीं होती कि दूसरे के व्यूज़ को भी समझें और वो ना करें जो आप लोग अपने आप ही के उस पर निकल के बिजनेस रिकॉर्डर का सारा दफ्तर जलाया गया वगैरह था, वो आप ही के मदरसे से निकले लोग और उन्होंने वो सारा कुछ किया था, ये ना करें, ठीक है नो। अब इश्यूज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है जी। आपने इस्लाम की बात की, इस्लाम एक टॉलरेंट रिलीजन है, इस्लाम के बारे में हम सब मुसलमान, इधर ज़्यादातर मुसलमान ही बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम एक रिलीजन ऑफ पीस, टॉलरेंस है। लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं है। अगर आप देखें माहौल को, व्हाट इज़ हैपनिंग, बिल्कुल 180 डिग्री बरक्स जो हो रहा है, तो हमें दुनिया जो देख रही है वो ये समझती है कि हम कहते कुछ है, करते कुछ और हैं। कहने में तो बड़ा कुछ है जी इस्लाम, तो इसीलिए इस्लाम की बदनामी हो रही है। हम इस्लाम की बदनामी इसी तरीके से कर रहे हैं क्योंकि यही हम अपने रिलीजियस जो हमारे मजहबी सेंटर्स हैं, यानी मसाजिद, मदरसे, इन्हीं के अंदर हम इनटॉलरेंस, हेट्रेड, सेक्टेरियन हेट्रेड,
वायलेंस सिखाते हैं, सब में नहीं, बाज में सिखाई जाती है और बोली जाती है। तो सुनने वाला क्या समझेगा? क्या ये इस्लाम है जो ये बोल रहा है, या ये इस्लाम है जो आपने अभी अच्छी बातें की हैं वो है? उसमें शक हो जाता है। दुनिया तो देख रही है एक्शंस, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये आप हजार कहते रहे इस्लाम मीन्स व्हाट, बट व्हाट द वर्ल्ड सीज इज क्या आप कर रहे हैं, आप अपने अमल से क्या दिखा रहे हैं, और अमल से आप बिल्कुल बरक्स दिखा रहे हैं जो इस्लाम पढ़ाता है और सिखाता है, अनफॉर्चुनेटली। तो हमें चाहिए कि हम अपने करतूत में और थिंकिंग में हमांगी लाएं। ये नहीं है, इसमें हमांगी की जरूरत है। जो टीचिंग्स हैं और जो हमारे एक्शंस हैं वो एक साथ होने चाहिए, उसमें हमांगी होनी चाहिए। ताजाद है, बहुत ज्यादा ताजाद है, और ये ताजाद अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ही फैला रही हैं। तो इसलिए गड़बड़ है और उसको ठीक करना है। अब आते हैं दूसरी चीज, आर्मी टेक ओवर और इख्तिदार की बात की है आपने। हाँ, मुझे इख्तिदार किसने दिखाया? मुझे नवाज शरीफ ने दिखाया मेरे ख्याल में। लेकिन मैं सवाल ये है कि पिछले हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर अयूब खान साहब आए, मार्शल लॉ लगाया, फिर याया खान आए, फिर ज़ियाउल हक आए, अब मैं हूँ। सवाल ये नहीं है कि कौन आया और क्यों, कौन सही था और कौन गलत था। सवाल ये है कि ये होता रहा है इसकी तारीख में पाकिस्तान की। हमें इसको एनालाइज करना है कि क्यों होता रहा है ये, व्हाई हैज दिस बीन हैपनिंग। अगर हम इसकी एनालिसिस करके इसको सही नहीं करेंगे तो वो होता रहेगा, आइंदा भी यही रहेगा। हमने अब जो किया है, मेरी नजर में टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, इसका जायजा लिया कि क्यों ये होता रहा है, पहले क्यों मिलिट्री आती रही है, इसका जायजा हमने लिया और इसकी हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमने, मेरी नजर में हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं ताकि ये आइंदा ना हो। ये पहले कभी नहीं हुआ, और अगर हमने ये करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो आइंदा भी यही निजाम चलता रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि इसमें जो हम लोगों ने कदम उठाए हैं उससे ये निजाम आइंदा मिलिट्री टेक ओवर और मार्शल लॉज नहीं होंगी। दिस इज, अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो दैट इज द इशू इज कि बिल्कुल ये हकीकत है कि ये मिलिट्री टेक ओवर्स नहीं होनी चाहिए और मिलिट्री को पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, ये हमेशा होता रहा है और करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है। अभी हम करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये नहीं होगा। पहले ये नहीं होता रहा है, इसलिए बार बार मार्शल लॉज लग रहे थे। अब आते हैं गुर्बत और बेरोजगारी और इनकी बातें आपने की हैं। ये स्टेटमेंट से एक फैशन हो गया है कहने की, ये फैशन हो गया है कहने का कि गुर्बत और बेरोजगारी है ज़रूर, देयर इज़ नो डाउट, बिल्कुल है। पॉवर्टी लेवल 31% या 32% है। सवाल ये है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, इसको देखना है। और हम जो कर रहे हैं क्या वो उसको कमी की तरफ ले जा रही है या नहीं। मैं आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने कोई सर्वे नहीं की हुई है। मुझे मालूम है कि जो भी ये कहता है उसने सर्वे कोई नहीं की हुई है कि दुनिया, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है नौकरियों का और गुर्बत का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सर्वे हो रही है और जून जुलाई तक ख़त्म भी हो जाएगी, और फिर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊँगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुर्बत में और नौकरियों, बेरोजगारी में, दोनों में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कमी हुई है। नाउ अब इसका रैशनल बताना चाहिए, क्यों मैं ये कह रहा हूं। सर्वे पूरी नहीं हुई है लेकिन पार्शल सर्वेज हुई हैं, उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन मैं आपको कुछ हकायक अगर बताऊं, आप ले बेरोजगारी
بے روزگاری. آج تمام فیکٹریاں پاکستان میں 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. نئی فیکٹریز میرے خیال میں کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, 4 فیکٹری, 3 سیمنٹ اور 1 پیپر مل صرف چکوال ڈسٹرکٹ میں لگ رہے ہیں. 4. آپ کی گاڑیوں کی جو مینوفیکچر ہے وہ 3 پہلے 1 شفٹ میں ہوتی تھی, اب 3 شفٹ میں چل رہی ہیں. آپ کی موٹر سائیکلیں جو بک رہی ہیں وہ 300% زیادہ بک رہی ہیں, گاؤں میں بک رہی ہیں, رورل ایریاز میں. خریدار گاؤں والا آدمی ہے. آپ کسی گاؤں میں جائیں, جس کے پاس سائیکل تھی اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ غربت, نوکریاں بڑھ رہی ہیں. آپ آج کو کنسٹرکشن میں جائیں, آپ اسکل لیبر آپ کو نہیں ملے گا, تمام امپلائڈ ہیں. آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں جائیں, آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر سب یہ جو نئے آئے ہیں یہ ایک دوسرے سے کشمکش میں ہیں کھینچنے کی, اویلیبل نہیں ہے, لوگ اویلیبل نہیں ہیں. آپ کسی انڈسٹری کے پاس جائیں, چاہے اسپورٹس انڈسٹری, چاہے آپ سرجیکل انسٹرومنٹس, انجینئر سیکٹر, انجینئرنگ سیکٹر, تمام جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے, اٹ از بومنگ ایٹ دا مومنٹ. اور جب یہ انڈسٹری چل رہی ہے تو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. نوکریاں اسی لیے, انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ نوکریاں ملی ہوئی. تو نوکریوں میں, بے روزگاری میں شیورلی کمی آئی ہے. اور پاورٹی میں اس وقت آپ کی صرف کاٹن کراپ جو ہے, جو 15 ملین بیل پہ جا رہی ہے, اس سے 45 ارب روپے رورل اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی جو ویٹ کراپ ہے جو انشاءاللہ 22 ملین ٹن تک جائے گی, اس سے تقریباً 25 ارب روپے رورل اکانومی میں جائے گی. یہ 60 ارب جو میں 70 ارب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تمام فارمر کے پاس جو بھی کاٹن اگا رہا ہے اور جو بھی ویٹ اگا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی 70% لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ان کی غربت ہے, ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بغیر سروے کے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے یہ بات کہتے رہنا نہیں چاہیے. غربت, میں میری بات کو غلط نہ سمجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غربت ختم ہو گئی ہے. غربت بالکل ہے, بے روزگاری ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈکلائن کی طرف ہوئی ہے. اس کی ایگزیکٹ پرسنٹیجز 2-4 مہینے میں بتائی جائیں گی, پوری قوم کو بتائی جائیں گی. تو ہمیں اتنا اس میں پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کوائٹ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اور ایک حکمت عملی کے مطابق غربت اور بے روزگاری کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم ٹھیک, ہماری کارروائی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے, ملک ٹھیک چل رہا ہے. پھر یہ بلوچ عوام کی آپ نے بات کی ہے, یہ اس کی بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے اس کی. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو, یہ رند صاحب بیٹھے ہیں, یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے. تو آپ, اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سردار ہیں. اور یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں, جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے, سب گورنمنٹ میں ہیں, سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں, ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ اب آپ بات سنیں, کیونکہ آپ بات کر لی ہے آپ نے, اب میری بات سنیں ذرا. تو آپ نے اگر حق نہیں دیا, میں نے بھی انہیں حق نہیں دیا ہے, نہ بلوچ قوم نے حق دیا ہے, نہ بلوچستان کے لوگوں نے حق دیا ہے. بلوچستان میں آدھے پختون ہیں, آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو, بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے, ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ تو ان باتوں میں اپنے دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں, اس دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں اور چیزوں کی صحیح سمجھ رکھیں. صحیح سمجھ یہ ہے کہ کوئی ملک نہیں چل سکتا ٹھیک
اگر ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں چلے گی, ریٹ آف دا گورنمنٹ کہیں بھی چیلنج ہوگا تو وہ ملک نہیں چل سکتا. افغانستان کی آپ ایگزامپل لیں, افغانستان کا پرابلم کیا ہے؟ وار لارڈزم. مطلب ایک انڈیویجول ہے, اس کے پاس ایک آرمی رکھی دی ہے اس نے ہزاروں لوگوں کی, ان کے پاس سارے ہتھیار ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک نہیں دسیوں ہیں وار لارڈز. اگر پاکستان میں بھی وار لارڈز بن جائیں, ایک ٹرائبل ایلڈرز ہیں, یہ ہمارے بزرگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی, یہ ٹرائبل لیڈرز ہیں, اپنے بڑے اچھا سر آنکھوں پہ یہ اپنے ٹرائب کو دیکھتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وہی ٹرائبل لیڈر اگر اپنی ٹرائب کے, بگتی کے کلپر ٹرائب ہے اور مسوری سب ٹرائبز ہیں, ان کو انہوں نے نکال کے باہر کیا ہوا ہے اور ان کے بچوں کو مار دیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ یہ پتا ہے کہ کلپٹ جو ہیں وہ ادھر سے اپنے سوئی ایریا سے نکال کے ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں مر رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ کس نے نکالا ہے انہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ جو اپنی ٹرائب کے ساتھ ظلم تشدد کرے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور دوسری چیز یہ کہ ایک فوج مینٹین کرے, 5,000 لوگوں کی فوج, تقریباً 4-5-6,000 فوج, جن کے پاس راکٹ لانچر موٹر ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ملک کو چلنا چاہیے؟ کہ یہ جو آپ نیشنل انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس طریقے سے ہوتی ہے نیشنل انٹیگریشن کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور وار لارڈ بن جائے اور اپنی آرمی رکھے اور کرے ملک کو, رٹ کو, اور کہے کہ گوادر پورٹ نہیں بنے گا, اور کہے کہ پائپ لائن ایران سے ہندوستان نہیں جائے گی, ہم نہیں جانے دیں گے؟ یہ کیا رٹ ہوگی؟ اس طریقے سے پاکستان چلے گا؟ آپ کی نظر میں یہ پاکستانی سے چلے گا؟ تو سوال یہ ہے, آپ ذرا نظریہ اپنا ٹھیک رکھیں. اور یہ سبجیکٹس جتنی ڈسکشن ہوئی ہے ادھر, جتنے لوگ بولے بات کی, یہ بہت پرٹیننٹ ہے. یہ سب بالکل پرٹیننٹ کرنٹ سبجیکٹس ہیں. ان کی صحیح سمجھ رکھنی چاہیے اور ان میں صحیح رویہ تیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں. تو آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کیا نیشن میں ہم آہنگی پھیلا رہے ہیں, یکجہتی پھیلا رہے ہیں, یا ڈفرنسز کریٹ کر رہے ہیں اور ہیٹریڈ کریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں ذرا اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تھینک یو ویری مچ.